احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، رمضان کی راتوں میں، دن کو تو روزہ ہوگا، راتوں میں بیویوں سے ہم بستری کرنا اللہ تعالیٰ نے تمہیں حلال کر دیا ہے، یعنی رات کو مباشرت کرنے پر پابندی نہیں ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، وہ تمہارے لیے بمنزلہ لباس کے ہیں اور تم ان کے لیے بمنزلہ لباس کے ہو، یعنی اس رشتے کو بہت ہی خوبصورت الفاظ میں بیان کیا۔ ایک دوسرے کی پردہ داری کرنے والے ہو، عیب چھپانے والے ہو، جیسے لباس انسان کے عیب چھپا دیتا ہے، پردہ ڈال دیتا ہے، بالکل تمہارا آپسی تعلق اس طرح کا ہے، ایک دوسرے کی جو بھی کمزوریاں ہیں صرف نظر کر کے تبھی زندگی کی گاڑی چلتی ہے۔ نہیں تو بندہ بہت ہی آئیڈیلسٹک اپروچ رکھے اور بات بات پر ایک دوسرے کو جو ہے ایک دوسرے سے اس طرح کی یعنی وہ معاف کرنے والا نہ ہو بلکہ محاسبہ کرنے والا ہو، پھر زندگی کی گاڑی چلتی نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ وہ یہ رشتہ جتنا جو ہے وہ پائیدار ہے اتنا ہی نازک بھی ہے، اور اچانک یہ جو ہے ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ تو اس معاملے میں ایک وسعت چاہیے ہوتی ہے، ایک دلیری چاہیے ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس کی بنیاد یہ ہے کہ ایک دوسرے سے ایک ایثار اور محبت کا معاملہ، اور اس کا تعلق محض جذبہ جنس کی تسکین کے ساتھ نہیں ہے، یہ بات سمجھ لیجئے۔ وقتی طور پر ابتدائی جوڑ کے لیے تو وہ کارآمد ہوتا ہے، ابتدائی ایک یعنی جو سمجھے ایک زندگی کا آغاز کیا ہے، 6 مہینے سال، ایک وہ چیز ہے کہ جو آپ کو جوڑ سکتی ہے، یہ مستقل جوڑنے کی بنیاد تو نہیں بن سکتا۔ اور میاں بیوی کی جو آپس میں ایک تعلق اور محبت ہے، اس کو اللہ نے اپنی نشانی قرار دیا ہے۔ دو آدمی جو ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے نہیں، ایک کہاں کا دوسرا کہاں کا، ان کے درمیان ایک ایسا تعلق قائم ہو جاتا ہے جو ہر رشتے سے زیادہ جو ہے وہ مضبوط ہے۔ تو یہ تو اللہ کی ایک خاص نشانی ہے، اور اس نشانی کا در حقیقت تعلق ہے ایک دوسرے کے ساتھ یہ والی یعنی جسے کہتے ہیں نا پردہ داری، اور ایک دوسرے کے عیب چھپانا، اور ایک دوسرے کے لیے جو ہے تعظیم اور ادب اور احترام کے جذبات رکھنا۔ اس سے پھر وہ محبت پیدا ہوتی ہے کہ جو پھر پوری زندگی میں نباہ کرنے کے لیے آسان ہوتی ہے۔ یہ پھر اسے روحانیت کے ساتھ جوڑ دیتی ہے۔ یہ پھر صرف ایک جنسی جذبے کے تحت پیدا ایک حیوانی محبت نہیں ہے، بلکہ یہ پھر ایک روحانی محبت میں ڈھل جاتی ہے، اس کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اور اولاد کی بہتر تربیت کے لیے یہ چیز ہوتی ہے، میاں بیوی آپس میں صرف مادی تعلق رکھنے والے ہوں، غیر محسوس طور پر اولاد جو ہے وہ خود غرض اور ان کے اندر وہ غلط قسم کی جو ہے نا سوچیں اور ایک عادتیں پختہ ہو جائیں گی۔ ان کا یہ تعلق اگر روحانی تعلق بن جائے گا، کوئی تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی جو ہے اس کے لیے آپ کو اولاد کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، غیر محسوس طور پر وہ جذبات جو ہیں وہ اولاد میں منتقل ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایثار جو ایک دوسرے کے لیے ہوتا ہے، جو ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ قربانی کا مادہ ہوتا ہے، وہ شے پھر سیکھتے ہیں۔ یہ یونیورسٹیوں میں نہیں پڑھایا جا سکتا، یہ نہ بیکن ہاؤس میں یہ تعلیم ملتی ہے، نہ یہ کسی اور سکول میں ملتی ہے، یہ تعلیم مانگ اور باپ جو گھر کے اندر وہاں پہ ملتی ہے۔